اگر آپ کو پتا چل جائے کہ مرغی کے پنجوں میں موجود کولاجن کیسی کرشمہ صفت غذا ہے جس کے بنے کیپسول اور گولیاں آج کل انتہائی مہنگے داموں ملتے ہیں۔ کولاجن ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، جوڑوں کے درمیان موجود نرم ہڈی یعنی کارٹیلیج کی مرمت و نشو و نما کرتا ہے۔ کولاجن وہ مرکب ہے جو ہم کو جوان رکھتا ہے، یہ جھریاں ختم کرتا ہے، جلد کو تر و تازہ اور تنا ہوا رکھتا ہے۔ اپنے بہترین ذائقے اور غذائیت سے مالا مال ہونے کے سبب مرغی کے پنجوں سے تیار ہونے والی ڈشیں کافی مہنگی ہوا کرتی ہیں۔ اگر ہم انہیں ناپسند کرتے ہیں تو یہ ہماری نادانی ہے۔ مرغی کے پنجے مندرجہ ذیل غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پروٹین، نمبر 2 کولاجن، جسم میں کیلشیم کو حل کرنے میں معاون مادہ کولاجن ہے۔ نمبر 3 زنک، نمبر 4 کاپر، نمبر 5 میگنیشیم، نمبر 6 کیلشیم، نمبر 7 فاسفورس، نمبر 8 وٹامنز۔ مرغی کے پنجوں کے فوائد۔ نمبر 1 کولاجن ہڈیوں میں جذب ہو کر ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ نمبر 2 ہڈیوں میں موجود گودا یعنی کہ کارٹیلیج تعمیر کرتا ہے۔ نمبر 3 ہڈیوں کے سانچے کو مضبوط بناتا ہے اور نظام میں بہتری لاتا ہے۔ نمبر 4 ہڈیوں کے سکڑ جانے پر اس کا استعمال بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 5 جوڑوں کے درد اور عرق نساء کے لیے بہترین خصوصیات، کمر درد، عمر رسیدہ حضرات اور زچہ کے لیے بہترین ہے۔ نمبر 6 کیلشیم کی مدد سے دانتوں کو مضبوط کرتا ہے اور مسوڑوں کے امراض سے بچاتا ہے۔ نمبر 7 جسم کے ٹشوز کو تعمیر کرتا ہے۔ نمبر 8 جلد کو صحت مند اور شاداب بناتا ہے، نرم اور جوان رکھتا ہے، جلد کی لچک برقرار رکھتا ہے۔ نمبر 9 مدافعتی نظام کو مستحکم اور مضبوط کرتا ہے۔ نمبر 10 وٹامن کے فقدان کو پورا کرتا ہے۔ نمبر 11 بصارت کو تیز کرتا ہے اور آنکھوں کی صحت مندی اور سکون کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 12 جسمانی کمزوری اور لاغر پن کو دور کرتا ہے۔ نمبر 13 زخم جلد بھرنے کے لیے خواہ وہ اندرونی ہوں یا بیرونی۔ نمبر 14 وزن کم کرنے اور نشو و نما کے عمل کو تیز کرنے کے لیے بہترین ہے۔ نمبر 15 ہاضمے کو بہتر بناتا ہے اور قبض اور پیٹ کے جمعی امراض کے لیے بہترین ہے۔ نمبر 16 سردی کا بہترین علاج ہے۔ بلغمی کھانسی، بخار اور بلغم سے ہونے والے دیگر تمام بیماریاں یا ٹھنڈ لگ جانے کی اثرات کو زائل کر دیتا ہے۔ نمبر 17 خون کے سفید خلیے پیدا کرتا ہے۔ مرغی کے پنجوں کا سوپ۔ مرغی کے پنجوں کی غذائیت اور افادیت سے مستفید ہونے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کا سوپ بنا کر استعمال کیا جائے۔ اپنی من پسند یخنی، چائنیز سوپ یا کسی بھی سبزی کے سوپ کے ساتھ اسے شامل کر کے بنایا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر سبزیوں کے سوپ میں پنجوں کی یخنی شامل کرنے سے اس میں چکن کا فلیور آئے گا، بلکہ لذت کے ساتھ ساتھ غذائیت میں بھی کئی گنا اضافہ ہو جائے گا۔ سوپ بنانے کا بہترین طریقہ۔ اجزاء: 1 کلو مرغی کے پنجے، ہلدی موٹی موٹی کوٹی ہوئی 50 گرام، پیاز درمیانی 1 عدد، لہسن کی کلیاں 10 سے 15 عدد، ادرک 4 انچ لمبا اور 2 انچ چوڑا ٹکڑا کچلا ہوا ہو، اجوائن 1 چائے کا چمچہ، کالی مرچ ثابت 15 دانے اور نمک حسب ذائقہ۔ اب سب سے پہلے مرغی کے پنجوں کو اچھی طرح صاف کر کے دھو کر کافی پانی تقریباً 2-2.5 لیٹر میں ڈال کر اس میں تمام مسالے اور پیاز کاٹ کر ڈال دیں۔ درمیانی آنچ پر ڈھک کر ابالنے کے لیے رکھ دیں۔ جب پنجوں کو جوش خوب اچھی طرح نکل آئے اور پانی 1 لیٹر کے قریب رہ جائے تو چولہا بند کر کے 2 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیجیے تاکہ پنجوں کے اجزاء یخنی میں شامل اچھی طرح جذب ہو کر گھل مل جائیں۔ 2 گھنٹے بعد اس یخنی کو چھان لیجیے۔ اب اس پر پسا ہوا گرم مسالہ چھڑک کر گرما گرم نوش جان کیجیے۔ اگر سبزی کے ساتھ سوپ بنا رہے ہیں تو سوپ پکنے کے آخری 20 منٹ میں سبزی ڈالیے۔ سبزی کو مکمل گھنٹے کے لیے نہ پکائیں۔ اگر کوئی اناج سوپ میں شامل ہے جیسا کہ مکئی، جو، مونگ پھلی، بادام، اخروٹ یا دیگر پھلیاں وغیرہ تو انہیں ابتدا میں ہی ساتھ ڈالا جا سکتا ہے۔ یہ سوپ نزلہ، زکام، کھانسی، سینے پر بلغم، جوڑوں کے درد، پٹھوں کی کمزوری اور سردی سے بچاؤ کے لیے انتہائی مفید ہے۔ سرد علاقے
علاقے کے لوگوں کے لیے نعمت ہے۔ پنجے اگر دیسی مرغی کے ہوں